پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آل اولاد کو ہر گندگی سے پاک صاف پیدا کرنا، یہ ان کی شان مبارک ہے۔ اور اسی طرح یہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر کون کون افراد شامل ہے، یعنی اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ اہل بیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل کہتے ہیں گھر والے لوگ، گھر والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، بیت سکنا، بیت ولادت اور بیت نسب۔ یعنی نسب کے اعتبار سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے اعتبار سے جو خونی رشتے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے آل عقیل، آل علی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب بیت نسبی ہے۔ یعنی عبد المطلب کی جو اولاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افضل، ان کی اولاد جو پوری رشتہ ہے وہ نسبی کہلاتے ہیں، اور یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح بیت ولادت یعنی جو آپ کی اولاد ہے حسنین کریمین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور بیت سکنا جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کے مبارک گھر کے اندر جو رہتی تھی، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ گھرانہ اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح بالخصوص ہم جس ہستی پر گفتگو کریں گے وہ حسنین کریمین جو واقعہ کربلا جن سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے یہ کہلوایا گیا کہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی، اہل نجران یعنی عیسائیوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے، تو الوہیت پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہیں اور انتہا درجے کی بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں، بلکہ آپ ان سے یہ کہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، کہ مباہلہ کرنا۔ مباہلہ ایک ہوتا ہے مناظرہ، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عیسائیوں نے مناظرہ کرا، بحث و مباحثہ کرا، لیکن وہ پھر بھی اپنی باتوں پر ڈٹے رہے اور الوہیت کا جو درجہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس کو جو ہے وہ ماننے سے انکار نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے مباہلہ کے لیے آپ ان کو بلائیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے جو حق پر ہے، اگر ہم میں سے جو حق پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس سے بچ دے گا، اور جو باتیں ہیں اللہ اس کو ہلاک فرمائے گا۔ تو یہ بد دعا ایک دوسرے کے بارے میں کی جائے گی۔ تو اہل نجران کا جو عیسائیوں کا قافلہ تھا وہ اپنے بڑے سب سے بڑے پادری کو جو ہے عیسائی کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں حسنین کریمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، پہلوؤں میں تھے، امام حسین بھی آپ کے پہلوؤں میں تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی جو بیٹی ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور مولا کریم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ مبارک چہرے جب اس عیسائی پادری نے دیکھے، اس عیسائی جو ان کا بڑا تھا اس سے جب دیکھے تو وہ دیکھ کر یہ کہنے لگا اپنے عیسائیوں سے جو اس کے قافلے والے تھے، کہا میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے تم مباہلہ کرنے آئے ہو، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر پہاڑ ہٹانے کی دعا کر دی، اللہ ان کی دعا کے صدقے پہاڑ کو ہٹا دے۔ یہ ایسے مبارک چہرے ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے شروع کر لو اور جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عیسائی تمام آئے اور کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عیسائی مباہلہ کر لیتے تو خدا کی قسم قیامت تک کے لیے ہوئے زمین پر کوئی بھی عیسائی نہیں بچتا، سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی آل اولاد کے بارے میں یہ آیت مبارکہ آئی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، کہ تم اپنے بیٹوں کے لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ
بالخصوص اہل بیت کے بارے میں یہ نازل ہوئی اور ان سے یہ شان مبارکہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہے اور حسین مجھ سے ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما، اور جو اس حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت فرما۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ میرے حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے المختصر میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آخری حدیث جس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے، وہ اہل سنت جو ہے وہ راہ حق پر اور درمیانی رستے پہ چلتے ہیں۔ حضور کا اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ان دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرا ہے امام اہل سنت نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کرا، لوگوں میں ابو ذر حضور کا صحابی ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا آج مجھے پہچان ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل، سبحان اللہ، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، ومن رکبہا، کہ جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا فنجا، اس نے نجات پائی، سبحان اللہ، جو اس میں سوار ہوگا اس نے نجات پا لی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آپ ملائیں تو یہ شعر پورا مکمل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل اپنے اہل بیت کو فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، کہ اس لیے کہ اس زمانے میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، تمام انسان جو ہے وہ ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، لیکن صرف وہ بچے انہوں نے جو نجات پائی جو اس کشتی کے اندر سوار تھے، جو اس کشتی کے اندر سوار تھے وہ